جی بالکل، مکمل گھر میں جو ہے وہ آج صحت کی بات ہو رہی ہے. سیگمنٹ ہے ہمارا مکمل صحت. اسسٹنٹ پروفیسر آف ایمرجنسی میڈیسن ڈاکٹر نور بیگ ہمارے ساتھ پروگرام سینٹر آف ایکسلنس آف ٹراما اینڈ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے موجود ہیں، اور ہم ہارٹ ڈیزیزز اینڈ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر نور، ہم نے لنک جہاں پہ ان کیا تھا کہ آپ کچھ سی پی آر کے بارے میں بتا رہے تھے، اور پھر جو آپ سے ڈسکس کیا ہم نے کہ کیا 5 to 10 منٹس کے اندر ہم کیا پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں گھر میں. اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے یہاں غلط سوچ ہے، اور ہم پانی جیسے پیشنٹ مانگتا ہے، گلا سوکھ رہا ہوتا ہے جب ہارٹ اٹیک آتا ہے، تو اس وقت پانی دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اور گھر میں ہم 5 سے 10 منٹ میں اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ، بہت ہی اہم سوال ہے. اور جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لائف تھریٹنگ ایمرجنسیز جس میں ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ جس میں شامل ہے، اس میں شروع کے 5 سے 10 منٹ انتہائی اہم ہے. اور اس میں جو مریض کے دوست احباب گھر والے یا اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں، کیونکہ ایمبولینس کو آنے میں یا مریض کو ہسپتال پہنچانے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے. اور کراچی جیسے بڑے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں، جتنے بڑے شہر ہیں اس میں اپنے مسائل، ٹریفک کے مسائل ہیں، اس میں وہ ایمبولینس کا دورانیہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت تک جو سب سے اہم پلیئرز ہیں، جو سب سے اہم رول پلے کر سکتے ہیں، وہ مریض کے آس پاس کے لوگ ہیں جو اس کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پانی پلانے کے جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اگر مریض ہوش میں نہیں ہے اور اگر مریض اب نارمل سانس لے رہا ہے یا سانس نہیں لے پا رہا، نارمل سانس ہم سب لیتے ہیں، ہم سب آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اب نارمل سانس لے رہا ہے، اس کا سانس نارمل نہیں ہے اور وہ ہوش میں نہیں ہے، تو مریض کو پانی پلانے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ وہ پانی پھر سانس کی نالی میں جا کے پھنس سکتا ہے اور مریض کی آن اسپاٹ یا تو موت واقع ہو سکتی ہے یا بعد میں کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں پہلے تو تعین کر لیں کہ مریض ہوش میں ہے، پوری طرح ہوش میں ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے اور نارمل سانس لے رہا ہے. اگر انکانشیس ہے تو پانی نہیں دینا. اور اگر بات کریں، اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہیں پہ اس لیے بیچ میں بولوں گی کہ یہ ہمارے یہاں ہے کانسیپٹ کہ کانشیس انکانشیس نہیں ہے، بات بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہارٹ کا جب اٹیک ہو رہا ہے تو پانی نہیں دینا ہے. جی ہارٹ اٹیک اگر ہو رہا ہے، لیکن اگر مریض اگر کانشیس ہے اور اگر مریض نارمل سانس لے رہا ہے، تمام ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں کانشیسنیس امپیئرڈ نہیں ہوتی ہے، تمام ہارٹ کے مریضوں میں سانس نارمل نہیں ہوتی ہے. تو ایسے مریضوں میں آپ پانی دے سکتے ہیں، بلکہ ہسپتالوں میں بھی ان کو گولی جو کھلائی جاتی ہے وہ پانی کے ساتھ ہی کھلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو کہ پرابلم نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مطلب ایک جو ایک فزی ڈرنک ہے وہ پی لیتے ہیں کہ جی پرابلم ہو رہا ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، ہوتا نہیں ہے وہ، لیکن اس کی سمٹمس بالکل ہارٹ اٹیک جیسی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھار اس وجہ سے بھی نیگلیجنس ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیسٹرک پرابلم ہے اور ہوتا ہارٹ اٹیک، اور سم ٹائمز ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح؟ جی دیکھیں، ایک تو پرسسٹنٹ سمٹمز ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر گیسٹرک پرابلم ہو رہا ہے اور لوگ گھر پہ گھریلو ٹوٹکے کے طور پہ فزی ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، کچھ اور نمک استعمال کرتے ہیں، کچھ اور مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کچھ مریضوں میں وہ کام کر جاتا ہے، کیونکہ کچھ مریضوں میں دل کے سمٹمز کے ساتھ ساتھ گیسٹرک سمٹمز ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. اچھا. اور وقتی طور پہ ان کو آرام آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ گیس کا پرابلم ہے. لیکن اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ پرابلم وقتی طور پہ سیٹل ہونے کے بعد دوبارہ بار بار ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر ان کو رسک فیکٹرز ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، اور اگر اسموک کرتے ہیں، یا اگر ان کی فیملی میں کسی کو پہلے ہارٹ کا پرابلم ہے، تو اس پرسسٹنٹ انڈائجیشن یا پرسسٹنٹ جو آپ ہارٹ برننگ کہہ رہی ہیں، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اس کی پھر ظاہر ہے آپ مشورے پہ عمل کریں، اور کم سے کم ایک ای سی جی ضرور کروا کے دیکھ لیں اپنے قریبی اسپتال سے، تاکہ اس کی ایویلویشن ہو جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بالکل آپ نے کچھ چیزیں کلیئر کی. یہ بتائیے کہ سی پی آر اگر گھر میں کرنا چاہیں تو اوبیسلی ہم یہاں ہمارے سننے والے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن آپ کچھ اس طرح سے بتا دیجئے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے بہتر طریقے سے. جی ابھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہوتا ہے.
ہارٹ اٹیک عام طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑ گیا. ایسے مریضوں میں سینے میں درد ہو سکتا ہے, سانس لینے کی شکایت ہو سکتی ہے, مریض آپ سے بات کر رہا ہوگا اور ہوش میں ہوگا, اور مریض ہسپتال پہنچ کے اس کی ECG نکالی جائے گی, ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ ان کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے اور ان کو مستقل علاج جو کہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے. کارڈیک اریسٹ قدر مختلف ہے, اور کارڈیک اریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دل انسان کا اچانک بند ہو گیا. اور ہم آف ایئر بھی کچھ ایگزامپلس دے رہے تھے کہ کچھ ہماری سیلیبریٹیز دے پاسڈ اوے بیکاز آف کارڈیک اریسٹ. شین وارن واز ون آف دیم. ڈین جونز کا ہم نے سنا, جو کہ آسٹریلین مشہور کرکٹرز تھے. یہ تمام ان کی اموات کارڈیک اریسٹ کے ذریعے ہوئی. ہمارے ابھی ریسنٹلی 36 ایئر اولڈ فرسٹ کلاس کرکٹر ڈائڈ آف اے کارڈیک اریسٹ, ینگ میل ڈائڈ آف اے کارڈیک اریسٹ, جس میں دل بند ہو گیا. جب دل بند ہو جاتا ہے تو مریض دو چیزیں کھو دیتا ہے. ایک تو وہ اپنی کانشیسنیس لوز کر دیتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, اور دوسرا اس کی سانس یا تو بند ہو جاتی ہے یا وہ اب نارمل طریقے سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے. ایسے مریضوں میں ہر گزرتا منٹ جس میں CPR نہ ملے, اور جن جگہوں پہ ڈیفیبریلیٹر ایک شاک دینے والی مشین ہوتی ہے, ہر گزرتا منٹ اگر ایسے مریض پہ CPR نہ ملے, ایسے مریض کی زندگی کے چانسز 10% کم کر دیتا ہے. یہ تحقیق بتاتی ہے. یعنی ایسا مریض جس کو 10 منٹ گزر جائیں, جس کو کارڈیک اریسٹ ہو اور اس کو CPR نہ ملے, تو اس کی زندگی کے چانسز تقریباً 0%. آپ اس کو ہسپتال, بہترین ہسپتال لے جائیں, بہترین کارڈیک فیسلٹی لے جائیں, لیکن اگر شروع کے 10 منٹ میں اس کو CPR نہیں ملا تو اس کے بچنے کے چانسز تقریباً ناگزیر ہیں. تو ایسے لوگوں میں سب سے اہم پلیئر, سب سے اہم رول اس کے آس پاس کے لوگ پلے کرتے ہیں, اور ان کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ ایسے مریض کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. تو ایسے مریضوں میں آپ فوراً ایمبولینس کو کال کرتے ہیں. جب تک ایمبولینس پہنچتی ہے اس وقت تک آپ ایسے مریضوں کا CPR, جس کو ہم چھاتی کے اوپر کمپریشنز دینا, چیسٹ کمپریشنز سٹارٹ کرتے ہیں. کتنا پریشر ہونا چاہیے؟ تقریباً ہم 2 انچ یا 5 سے 6 سینٹی میٹر ہم پریشر دیتے ہیں, اور ہم اس کی رفتار بھی ہوتی ہے. ہم 1 منٹ میں 100 سے 120 مرتبہ سینے کو دباتے ہیں, اور اس کی ڈیپتھ تقریباً 2 انچز کے قریب ہم بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. 100 سے 120 ہم اندازاً ہم کہتے ہیں. اور اگر آپ تھک جائیں تو اپنے ساتھی سے بولیں کہ وہ دوبارہ CPR کرنا شروع کریں. یہ عمل آپ اس وقت تک دہرائیں جب تک مریض اسپتال نہ پہنچ جائے یا ایمبولینس نہ آ جائے. یہی چیز ہے, یہی عمل ہے جو ایسے مریضوں کی زندگی بچا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ اپنی فنگرز کو جوائن کر کے CPR دینا ہوتا ہے, یہ بھی بتا دیجیے. جی, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے, ضروری نہیں ہے لیکن ہم یوزلی اسی طرح بتاتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی سمجھ جائے. آپ کا جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, اس کے اوپر اپنا آپ نان ڈومیننٹ ہینڈ رکھیں. جیسے سیدھا ہاتھ آپ آگے رکھیں, اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھیں, اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ انٹر لاک کر لیں, اور اپنے ہتھیلی کی جو ہیل ہے, اپنے ہاتھ کی جو ہیل ہے, اس کو مریض کی چیسٹ بون بالکل سینے کے درمیان میں رکھیں, اور بالکل اپنی ایلبوز اسٹریٹ کر کے اپنی ہاتھ کی ہیل کے ساتھ چیسٹ کمپریشنز دیں, جس کی رفتار 100 سے 120 منٹ ہو, اور جس کی ڈیپتھ جو ہے 5 سے 6 سینٹی میٹر. اور یہ عمل اس وقت تک دہرائیں جب تک مریض ہسپتال نہیں پہنچے. مڈل آف دا چیسٹ, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ ہارٹ پہ, بہت سارے لوگ یہ بھی جی, رائٹ ان دا سینٹر آف دا چیسٹ, دیٹ ول کور دا ہارٹ ایز ویل. بالکل سینے کے درمیان میں, بالکل سینے کے درمیان میں. اگر ہم کہیں میڈیکل نالج میں, اگر ہم کہیں کہ دونوں نپلز کے بیچ میں جو ہماری ہڈی ہوتی ہے اسے ہم اسٹرنم کہتے ہیں, وہاں کے اوپر ہاتھ رکھ کے, دونوں ہاتھ رکھ کر وہاں پہ سینے پہ دباؤ دینا شروع کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑی زبردست آپ نے بات بتائی ہے. ایک جو ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ کیا امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں, ہم آپ کو یہاں پہ بالکل باتیں چل رہی ہیں, صحت سے متعلق بات ہے, بہت ضروری باتیں ہیں, لیکن اس کے درمیان کچھ آپ کو بتانا بھی ہے ہم نے, اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایسا ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا. ہر کوئی رشتہ داروں کو, دوستوں کو, جاننے والوں کو موقع دیتا ہے. ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, میرٹ کی قدر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اپنا کراچی FM 107 نے یہ بات بالکل غلط ثابت کر دی ہے, اور ہمیشہ ٹیلنٹ اور میرٹ کو ہی ترجیح دی ہے. اور جب ٹیلنٹ اور میرٹ کو ترجیح دی ہے تو اب بھی یہی ہوتا رہے گا. آپ میں ہے ٹیلنٹ اور آپ ریڈیو انڈسٹری جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنا کراچی FM 107 جیسے معتبر اور منفرد چینل کے ذریعے, تو پھر دیر کس بات کی ہے. ہمیں تلاش ہے اچھی پراعتماد آوازوں کی, میل فیمیل RJs اور میل رپورٹرز کی. آپ کو خود پر بھروسہ ہے اور آپ مائکرو فون کو دوست بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟
بالکل جی، شہر میں اگر آپ کو اپنی پہچان بنانی ہے تو اپنا وائس سیمپل، اپنا سی وی ہمیں واٹس ایپ کیجیے. اگر آپ مطلوبہ معیار پر پورے اترتے ہیں تو آپ سے بالکل رابطہ کیا جائے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0345110417 0345110417. دیر مت کیجیے گا، اچھے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. آئیے اور چھا جائیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے. اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز پہلے والے ایف ایم نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. عصمت اور فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مکمل صحت میں ڈاکٹر نور بیگ، اسسٹنٹ پروفیسر آف ایمرجنسی میڈیسن اینڈ فزیشین اینڈ لیڈ آف دا پاکستان لائف سیورز پروگرام سینٹر آف ایکسلنس فار ٹراما اینڈ ایمرجنسیز، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیزز اینڈ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے.